ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو نیت یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، بیان کو توجہ سے سننے کے لیے بات چیت سے بچتے ہوئے ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ تو جن کے لیے ممکن ہو دو زانوں بیٹھ جائیں ماشاءاللہ، اور پھر جب تھک جائیں تو جیسے آپ چاہیں بیٹھ جائیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بڑی پیاری حدیث پاک حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ فرمایا اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن قیامت آئے گی۔ فرمایا اس دن یعنی جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وصال کے بعد پردہ فرمانے کے بعد یہ درود پاک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، ابن ماجہ کی حدیث، کیونکہ اس دن کثرت سے ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، وہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کے فارغ ہوتے ہی وہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کی کیا آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی؟ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ اللہ عز و جل نے زمین پر انبیاء کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے، اللہ عز و جل کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی خوب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم جمعہ کے دن اسپیشلی اور باقی بھی پورا ہفتہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اپنے بیان میں جس موضوع کو میں نے زیادہ آپ کی طرف جس کے لیے مدنی پھول پیش کرنے ہیں وہ ہے معراج کے دن ہمارے لیے کیا تحفہ ملا، معراج کا تحفہ کیا ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، اس پر انشاءاللہ چند مدنی پھول حاصل کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی شب جب تشریف لائے تو میرے آقا کو اس رات 3 خاص انعامات مرحمت ہوئے۔ شب معراج 3 خاص تحفے ملے ہیں، ہمیں یہ معلوم بھی ہونا چاہیے اور جھوم جائیے۔ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، یہ پیارے آقا علیہ السلام کو اس خصوصی رات عطا ہوئی۔ نمبر 2 یہ خوشخبری کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امت کا ہر وہ شخص جس نے شرک نہ کیا ہو وہ بخش دیا جائے گا۔ اور تیسرا عظیم تحفہ میرے آقا علیہ السلام کو امت کے لیے 50 نمازیں عطا ہوئیں۔ میرے آقا تشریف لائے
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی آپ کی امت سے ان 50 نمازوں کا بار نہ اٹھایا جائے گا، آپ واپس جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تخفیف کی گزارش کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے چند بار آپ بارگاہ الہی میں جاتے آتے رہے اور عرض پرداز ہوتے رہے، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں باقی رہ گئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام سے فرمایا میرا قول بدل نہیں سکتا، اے محبوب آپ کی امت کے لیے نمازیں تو 5 ہوں گی، مگر میں آپ کی امت کو ان 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ پڑھو 5، ثواب ملنا ہے 50 کا۔ اب بتائیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس تحفے کو ہم نے کتنا سنبھال کر رکھا ہے؟ یہ شب معراج کا تحفہ ہے ہمارے لیے۔ تمام اسلامی بھائی غور کریں، اسلامی بہنیں جو مدنی چینل پر یہ سلسلہ دیکھیں وہ بھی غور کریں کہ نماز شب معراج کا تحفہ، مگر آج مسلمان نماز سے دور ہے۔ پورے دن میں اسے 5 وقت، ٹائم ہی کتنا لگتا ہے کبھی غور کریں، ڈبل 12 گھنٹے ہیں ہمارے پاس، ساری نمازوں کا وقت بھی ملا لیں تو 1 گھنٹہ، چلیں بھائی بہت تسلی سے پڑھیں تو 1.5 گھنٹہ، 22.5 گھنٹے دوسرے کاموں کے لیے ہیں، ہم نماز کے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ ایسا نہیں، بہت سخت گناہ۔ اور ذرا سوچئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، اور غلام نماز کے وقت سویا رہے، نماز کی پرواہ نہ کرے۔ بے نمازی وہ اچھا انسان نہیں، مرنے کے بعد کہیں بہت بڑی آفت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اے مسلمانوں، نماز کے دامن کو تھام لو، نماز ہماری زندگی کا ایسا حصہ بنا لو۔ دیکھیں، اگر کسی نے ناشتہ نہ کیا ہو تو دوپہر کے بعد لوگوں سے کہتا پھرتا یار آج طبیعت ٹھیک نہیں، بڑی بھوک لگ رہی ہے، ناشتہ نہیں کیا۔ کچھ لوگوں کی چائے پینے کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ چائے نہ پئیں تو سر میں درد، کئی لوگوں کو کہنا شروع کر دیتے ہیں میں نے چائے نہیں پی آج۔ دوپہر کا کھانا نہ کھائیں تو رات تک کئی لوگوں کو بتا بیٹھتے ہیں کھانا نہیں کھایا، حالانکہ بھوک نہیں ہوتی پھر بھی سر پہ ایک ٹینشن سوار ہے، لنچ نہیں کیا۔ کیوں؟ ہم نے ان کاموں کو اپنی زندگی کا ایسا حصہ بنا لیا ہے کہ ہمیں کسی کو بتانا نہیں پڑتا۔ کوئی ہمیں کہتا نہیں بھائی ناشتہ کر لو، ارے بھائی اب صبح ہو گئی چائے نہیں پی، چائے پی لیں، کوئی نہیں کہتا۔ ڈیلیبریٹلی، دانستہ ہم خود ہی کرتے چلے جاتے ہیں، خود ہی تلاش کرتے ہیں کھانا، لنچ، ڈنر، ہماری زندگی کی ضروریات ہے یہ۔ اللہ خوش رکھے ان لوگوں کو، سلامت رکھے ان لوگوں کو۔ ایسے لوگ یہاں موجود ہیں، میں یہاں بھی ایسے اسلامی بھائی پاتا ہوں کہ جن کی نماز ایسی عادت بن جاتی ہے، برسوں سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اب اگر نماز نہ پڑھی ہو نا تو ان کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے، کبھی ظہر کی جماعت نکل گئی، اب تھوڑی دیر بعد ایسا لگتا ہے اندر سے یاد آتا ہے ظہر نہیں پڑھی، ٹائم تھوڑا ہے، ظہر پڑھنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگ ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نماز نہیں پڑھی تو اب بار بار یاد آ رہا ہوتا ہے، جب تک نماز نہ پڑھے سکون نہیں ہوتا۔ کبھی عشاء کی جماعت نکل گئی، اب فوراً بار بار یاد آتا ہے عشاء پڑھنی ہے، سونے سے پہلے عشاء پڑھنی ہے، عشاء نہ چلی جائے۔ تو ایسے کیسے ہوا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو کہہ کے تھک جاؤ نماز نہیں پڑھتے، اور کچھ وہ ہیں جن کے دل سے بار بار آواز آتی ہے نماز پڑھ لو۔ واٹ از دا ڈفرنس؟ ڈفرنس یہ ہے کہ ان لوگوں نے نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے، ان کو چین نہیں آتا اگر وہ نماز نہ پڑھیں۔ تو اب میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے، اے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، معراج کا تحفہ ہے یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ نماز کو مت کہو کہ مجھے کام ہے، میں مصروف ہوں، اپنی مصروفیت اور اپنے کام سے کہہ دو کہ مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ نمازی کو کیسے کیسے انعام و اکرام ملیں گے سنیے اور جھومتے چلے جائیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا نماز پڑھنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں کو کیسے کیسے انعام کی نویدیں، بشارت، خوشخبریاں دی گئیں۔ چنانچہ پارہ نمبر 6 سورہ نساء آیت نمبر 162 میں 162 میں ارشاد ہوتا ہے وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا۔
ترجمہ کنزُ ایمان، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ عز و جل اور قیامت پر ایمان لانے والے، ایسوں کو ان قریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ قرآن کا وعدہ ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور جگہ رب عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز برپا رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرو، اس امید کہ تم پر رحم ہو۔ رحم کون نہیں چاہتا؟ ہم اپنے رب کے رحم و کرم کے سوالی ہیں، تو نماز کا دامن نہ چھوڑو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب رحم کی ضرورت، کرم کی حاجت ہو، ارے ہر مسلمان کو، ہر شخص کو قیامت کے دن رحم و کرم کی ضرورت ہوگی، کہیں اس دن رحم نہ ہو کیونکہ نمازیں نہ پڑھی، کہیں اس دن ہمیں جہنم میں جانے کا حکم نہ سنا دیا جائے۔ خدارا نماز کی اہمیت کو سمجھیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے شہنشاہ خوش خصال، پے کرے حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل بچے گا؟ کتنا خوبصورت سوال ہے۔ گھر کے باہر نہر ہو اور 5 ٹائم غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل بچے گا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا اس کے بدن پر تو کچھ میل نہ بچے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی مثال ان 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ عز و جل ان کے سبب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، گھر کے باہر رحمت کی نہر بہہ رہی ہے، فجر سے لے کر ظہر تک اگر کچھ غلطیاں ہو گئیں، ظہر کی نماز پڑھو، رحمت کی نہر میں نہا لو، انشاءاللہ وہ گرد و غبار، وہ گناہ صاف ہو جائیں گے۔ ظہر سے عصر تک اگر کچھ گرد و غبار لگ گیا، پھر رحمت کی نہر میں نہا لو، پھر جناب وہ گرد و غبار، وہ آلودگیاں صاف، مغرب میں پھر رحمت کی نہر، عشاء میں پھر رحمت کی نہر میں غسل کر لو۔ ارے جبھی تو کہا جاتا ہے کہ نماز پابندی سے پڑھنے والے کے چہرے پر نور ہوتا ہے، عبادت کا نور جھلکتا ہے۔ ارے نمازی، صحیح نماز پڑھنے والا دور سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ پابند سے نماز پڑھنے والا ہے۔ اب سوچئے جو بندہ کئی ہفتوں تک نہ نہائے، پورا ہفتہ نہ نہائے اور گرد و غبار لگتا رہے تو چہرہ کیسا ہو جانا ہے، جسم کا کیا حال ہونا ہے، کپڑوں کا کیا حال ہونا ہے۔ اب ایسے بھی لوگ ہیں جو فقط جمعے کی نماز ہی پڑھتے ہیں۔ سوچیں آپ پورا ہفتہ رحمت کی نہر میں غسل نہیں کر رہے، نہ جانے کتنا گرد و غبار جمع ہو رہا ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے کتنی پیاری پیاری مثالیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں۔ تو ہمیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، نماز کو چھوڑنا نہیں۔ اب وہ خوش نصیب جو نماز باجماعت پڑھتے ہیں، مسجد کی طرف چلتے ہیں، وہ بھی سنتے چلے جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، موطا امام مالک کی حدیث پاک ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جس نے کامل وضو کیا اور نماز کے ارادے سے چلا تو جب تک اس کی نماز کی نیت باقی ہے وہ نماز میں ہے، اور اس کے پہلے قدم کے عوض ایک نیکی لکھی جاتی ہے، دوسرے قدم کے عوض ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی اقامت کی آواز سنے تو ہرگز تیز قدم نہ چلے، اور بے شک تم سے زیادہ ثواب والا وہ ہے جس کا گھر مسجد سے دور ہے۔ جی جناب، لوگ کہتے ہیں جناب گھر بڑا دور ہے مسجد سے اس لیے جماعت میں نہیں پہنچ پاتا۔ میرے آقا کہتے ہیں اس کو زیادہ ثواب جو مسجد سے دور۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ یہ کیا وجہ ہے کہ جس کا گھر دور وہ زیادہ ثواب والا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زیادہ قدم چلنے کی وجہ سے، جتنے قدم چل کر مسجد میں آئے گا اتنی نیکیاں، اتنا ثواب۔ تو اے مسجد سے دور رہنے والوں، کوشش کرو کہ ساری کی ساری نمازیں مسجد میں با جماعت ادا کی جائیں۔ اب رات میں مسجد کو لوگ نہیں جاتے،
اندھیری رات ہے، ڈیفیکلٹ محسوس ہوتا ہے ہیں؟ سنو، اندھیری رات میں جو خوش نصیب مسجد کو جاتے ہیں، اللہ اللہ کیسے خوش نصیب. سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ، جو رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف چلے قیامت کے دن اللہ عز و جل سے منور ہو کر ملے گا. یعنی گویا نور والا اس کا چہرہ ہوگا. ایک اور حدیث پاک، جو رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف چلے گا اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے اپنے نور کی زیارت کروائے گا. ارے یہ اندھیرا برداشت کر لو، قیامت کے دن نور مل جانا ہے. ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ابو داؤد شریف کی، سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی تاریکی میں مسجد کی طرف چلنے والوں کو قیامت کے دن ملنے والے کامل نور کی بشارت دے دو. خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو صدائے مدینہ لگاتے ہیں. کتنے خوش نصیب، رات کے اندھیرے میں خالی خود مسجد نہیں جاتے، اندھیری گلیوں میں گھوم گھوم کر لوگوں کو فجر کے لیے جگاتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک مدنی انعام صدائے مدینہ بھی ہے. خوش نصیب عاشقان رسول فجر کی نماز سے پہلے اٹھتے ہیں اور اب دیگر نمازیوں کو، دیگر مسلمانوں کو اٹھاتے ہیں نماز فجر کے لیے اور وہ مسجد کی طرف چلتے ہیں. وہ خوش نصیب ہیں لوگ جو فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتے ہیں. یہاں موجود اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ نمازیں پوری بھی پڑھنی ہیں، باجماعت بھی پڑھنی ہے اور فجر بالخصوص باجماعت پڑھنی ہے. سبحان اللہ. ایک اور بڑی پیاری فضیلت کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کئی لوگوں کو دیکھا نماز تو پڑھ لیتے ہیں، سنتوں اور نفل میں کچھ کمزوری لے آتے ہیں، ڈنڈی مار دیتے ہیں، جلدی کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کتنی فضیلت ہے، اتنی بڑی نعمت سے آپ محروم ہو رہے ہیں. مسجد تک بھی آ گئے، وضو بھی کیا، وقت بھی نکالا، نماز بھی پڑھی اور سنتیں اور نفل چھوڑ کر جا رہے ہیں. ایسا نہ کریں. یہ آپ رحمت کے دریا سے بہت کچھ لے جا سکتے تھے. سنیے اور جھومیے. فرض نماز کی تو کیا ہی شان ہے. ارے جو فرض کے ساتھ سنتیں اور نوافل ہیں ذرا ان کے فضائل بھی سنتے جائیے. اور آج معراج کا تحفہ جو نماز ہمیں عطا ہوئی ہے اس کے مزید فضائل سن کر اپنے دل میں یہ نیت مضبوط کرتے جائیے کہ ہم نے پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے. ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان اللہ عز و جل کی رضا کے لیے روزانہ 12 رکعت نوافل ادا کرے گا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. اب میرے پیارے اسلامی بھائیو، وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، یہ جو سنتیں ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے. یہ جو پورے دن میں سنتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اگر کوئی پابندی سے ادا کر لے تو یہ 12 رکعتوں والی فضیلت، جنت میں گھر ملنے والی فضیلت اسے حاصل ہو جائے گی. اب ظہر کی سنتیں کس قدر مبارک ہیں ذرا غور سے سنیے. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب سے بہتر ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ یہ 2 رکعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں. فجر سے پہلے والی جو 2 سنتیں ہیں اس کی فضیلت بھی آپ نے سنی. اب فجر سے آتے ہیں ظہر کی طرف. سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، 2 عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص پابندی کے ساتھ ظہر سے پہلے اور بعد میں 4 رکعتیں ادا کرے گا. ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، پھر 2 سنتیں اور 2 نفل. ٹھیک ہے، شارٹ والی نماز کچھ لوگوں نے بنا لی ہے. کسی سے پوچھو، بچوں کو بھی یہی یاد ہوتا ہے، بیٹا ظہر میں کتنی رکعتیں؟ 4 4 2. وہ آخری والی 2 کہاں گئی؟ وہ تو گھر والے پڑھتے ہی نہیں. اچھا عصر میں کتنی ہے؟ 4.
وہ پہلے والی 4 کہاں گئی؟ نہیں ہمیں تو یہی بتایا 4 پڑھنی ہے. مغرب 3 2، عشاء 4 2 3. ارے شروع سے یہ ٹریننگ دے دی کہ یہی شارٹ والی نماز ہی پڑھنی ہے، سنت نوافل سنت غیر موقدہ نہیں. خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی ذہن دیں کہ یہ رحمتیں اور برکتیں لوٹنے والے کام ہیں، اس سے کیوں محروم رہیں. اب کیا ہوا؟ فرمایا جو شخص پابندی کے ساتھ ظہر سے پہلے اور بعد میں 4 رکعتیں ادا کرے گا، اللہ عز و جل اس پر جہنم کو حرام فرما دے گا. جبکہ ایک روایت میں ہے کہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ کبھی نہ چھو سکے گی. یہ ظہر کی پہلے 4 رکعتیں اور بعد کی 4 رکعتوں کی فضیلت سنیے. اب عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت بھی سن لیں. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرتا ہے. ایک اور جگہ میرے آقا نے فرمایا جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرے گا اللہ عز و جل اس کے بدن کو جہنم پر حرام فرما دے گا. دکان پہ بیٹھے رہیں گے، اذان ہوئی، ارے ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی تو 10 منٹ باقی ہیں، بیٹھو بیٹھو، ابھی بھی 5 منٹ ہیں، ارے ابھی جب اقامت ہوگی چلیں گے تو رکوع تک پہنچ جائیں گے. بالکل لاسٹ مومنٹ میں مسجد میں آنا ہے، باتیں کر رہے ہیں، ٹیلی فون پر بات، مستی مذاق کا وقت. ارے اگر 10 منٹ پہلے آ گئے، 4 رکعتیں ادا کر لیں اور یہ فضیلت مل جائے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور کئی جگہوں پر جہنم سے نجات کا مشتہ مل رہا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ سودا مہنگا نہیں ہے. نیت کریں انشاءاللہ اب نمازوں سے پہلے اور بعد کے سنتیں اور نوافل بھی ادا کروں گا. قربان جائیے امیر اہل سنت پر. یہ مدنی انعامات کیسا تحفہ دے دیا. اب جب سے میں فضائل بیان کر رہا ہوں، نمازوں کے فضائل، ہمارا یہ بھی سوال ہے کہ جناب آپ نے 5 وقت با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی یا نہیں؟ باپا نے یہ تحفہ بھی ہمیں دیا، ہم پابند ہو جائیں تو یہ فضیلتیں مل گئیں. پھر سنتیں اور نوافل ادا کرنے والا الگ مدنی انعام کہ قبلیہ، سنت قبلیہ، سنت بعدیہ، نوافل ادا کیے کہ نہیں کیے، اشراق چاش کی الگ نیتیں، تہجد کی الگ نیتیں. گویا اگر ہم مدنی انعامات کا دامن تھام لیں تو یہ کتنی ساری احادیث میں جو فضائل ہیں، جو انوار و تجلیات ہیں، وہ ہمیں ایک مدنی انعام کے رسالے پر عمل کرنے میں مل سکتی ہیں. تو نیت کریں کہ روزانہ فکر مدینہ کر کے 72 مدنی انعامات پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. چلیں عصر کی سنی ہے تو مغرب کی بھی سن لیں. فضیلت برکتیں دیکھتے جائیے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے نماز، مگر آج مسلمان نماز سے دور بھاگتا ہے. نہیں، نماز آپ کی زندگی کا جزو لا ينفق ہونا چاہیے. آپ کی زندگی کا ایک ایسا جز ہونا چاہیے جو جدا نہ ہو سکے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے تو یہ 6 رکعتیں 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی. ایک اور جگہ سیدنا عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو نماز مغرب کے بعد 6 رکعتیں ادا کرتے دیکھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں ادا کرے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. اب بتاؤ اس قدر بابرکت ہیں مغرب کے بعد کے 6 نوافل. اب عشاء میں 4 رکعتیں عشاء کے فرض سے پہلے ہیں، بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. اتنا کچھ ملتا ہے اور میں روز چھوڑ دیتا ہوں. آپ کو کوئی کہے جناب آپ نے اپنی دکان پر یہ کام کر رہے ہیں نا، روزانہ ایک چھوٹا سا کام یہ بھی کر لیں آپ کے پیسے ڈبل ہو جائیں گے. آپ بولیں یار 1 کیوں دے رہے ہو، 2 دے دو، پیسے 3 گنا کر دینا. تو جب کسی تھوڑے سے کام کرنے سے بینیفٹ زیادہ ہو وہ کام ہم فوری کر لیتے ہیں. اب مسجد میں آ کر وضو کر کے نماز پڑھنے آئی گئے، اب پھر سنتیں چھوڑ دی، نفل چھوڑ دیا، اتنی بڑی فضیلت چھوڑ دی. عشاء سے پہلے کے 4 سنتیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر سے پہلے 4 رکعتیں عشاء کے بعد 4 رکعتیں ادا کرنے کی طرح ہیں، اور عشاء کے بعد 4 رکعتیں ادا کرنا شب قدر میں 4 رکعتیں ادا کرنے کے برابر ہے. شب قدر کی 4 رکعتوں سے برابر. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو
رات کو بھی تہجد پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرمائے. اس کی بھی فضیلت کہ حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جس میں آر پار نظر آتا ہے. اللہ عز و جل نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں. تو یہ ہے نماز، یہ ہے عظمت نماز کی. نماز اللہ عز و جل کی خوشنودی کا سبب ہے. نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے. نماز بیماریوں کو دور کر دیتی ہے. نماز مومن کی معراج ہے. نمازی کو قبر میں روشنی نصیب ہوگی. نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے. نماز پل صراط پر ثابت قدمی عطا کرتی ہے. نمازی کو قیامت کے روز سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی. اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ بروز قیامت اسے اللہ عز و جل کا دیدار کروایا جائے گا. اے میرے اسلامی بھائیوں، نماز پڑھ لو، نماز پر پابندی اختیار کر لو، کیونکہ نماز نہ پڑھنا یہ بہت برا کام. روایتوں میں آتا ہے بے نمازی جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. جس دروازے سے وہ جہنم میں داخل ہوگا، ذرا سوچیں، میں دنیا میں رہوں اور اللہ نہ کرے کہیں میرا نام جہنم کے دروازے پر نہ لکھ دیا جائے. روایتوں میں آتا ہے بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. بے نمازی کی قبر میں ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو قیامت تک اسے نماز نہ پڑھنے کے سبب مارتا رہے گا. عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ خدا را توبہ کر لو. شب معراج کو نبی پاک کو نماز کا تحفہ ملا ہے امت کے لیے. اے امتیوں، نماز کو تھام لو، سچے پکے نمازی بن جاؤ. ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے بھی ہیں تو صحیح طریقے سے پڑھنے نہیں آتی، کیونکہ نماز میں بہت ساری شرائط ہیں، اس کے فرائض ہیں، اس کے واجبات ہیں. ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر طہارت ضروری. کتنوں کو فرض غسل صحیح معنوں میں کرنے آتا ہے؟ غسل کے فرائض کن کو پتا؟ وضو کے فرائض کتنے لوگ جانتے ہیں؟ تلاوت اور تجوید کے قوانین سے تلاوت کرنا کتنے جانتے ہیں؟ سجدے میں کس طرح پیشانی اور ناک کی ہڈی کو زمین پر جمانا ہے، انگلیاں کیسے لگانی ہیں، رکوع کس طرح کرنا ہے، قیام کے کیا آداب ہیں؟ ہم نے نماز کہیں سے سیکھی نہیں، بس اپنے باپ دادا کو دیکھا کیسے وہ پڑھتے ہیں ویسے ہی ہم نے پڑھنا شروع کر دی. ایسا تو نہ کریں. اہم ترین فریضہ اور اتنا آرڈنری انداز میں نماز کو لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے لوگ وضو کرتے ہیں ویسے وضو کر لیتا ہوں، جیسے نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھ لیتا ہوں. ایسا نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو 15 سال 20 سال 25 سال پڑھی جانے والی نماز قیامت کے دن منہ پر مار دی جائے. تو نماز پڑھیے اس کے آداب کے ساتھ، اس کے قوانین کے ساتھ، اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے. جب تو بار بار دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی قافلوں کی آپ کو دعوت دی جاتی ہے. یہ مدنی قافلوں میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی پکنک نہیں منائی جاتی، کوئی آؤٹنگ کے لیے نہیں جایا جاتا. ارے ان قافلوں میں سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوتے ہیں. بندہ اپنے کاروبار اپنے گھر بار کو چھوڑے اور 3 دن کانسنٹریشن کے ساتھ، دھیان کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر یہ سیکھے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ سیکھے کہ وضو کیسے کرنا ہے. اپنے قرآن پاک اپنی تلاوت میں اگر کچھ غلطیاں ہیں مخارج کی وہ ٹھیک کر لے. آج 30 سال 40 سال 50 سال کے بزرگ میرے پاس بیٹھے ہیں. ذرا سوچیں، اتنی عمر ہماری گزر گئی، کیا تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا آیا؟ کیا نماز کے احکام صحیح معنوں میں ہم نے سیکھ لیے؟ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی غور کریں. آج دنیا بھر کے بہت سارے معاملات آپ کو آتے ہیں، بہت سارے سافٹ ویئرز، بہت ساری جناب زبانیں آپ جان گئے، لیکن نماز کس طرح پڑھنی ہے اس کے بارے میں ہم نے کیا سوچا؟ تو آئیے آج نیت کریں کہ نماز پابندی سے پڑھوں گا اور مدنی قافلوں میں سفر کر کے اپنی نماز کو درست بھی کروں گا. وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر